قرآن ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر رسولوں کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے ہیں وہ جب اپنی قوموں کے پاس آتے ہیں تو انہیں دعوت دیتے ہیں، جس کو قرآن مجید انذار کہتا ہے، خبردار کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے یہ سوال کر بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے دی تھی، اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے، وہ پہلا نسخہ کہاں ہے وہ دکھائیے جس میں قرآن مجید موجود تھا۔ یہ جو ابھی آپ کے ہاں یہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں آئیں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کوئی نسخہ لینے کے لیے گئے؟ وہی مسلمانوں کی زبانوں پر جو قرآن جاری ہے اور وہی مسلمان جس قرآن کو لکھ کر شائع کر رہے ہیں، آپ نے اسی کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا۔ تو یہ قرآن مجید اس طرح منتقل ہوا ہے، یہ کسی نسخے کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی چیز بھی اگر ہوتی تو یہ اعتماد کھو چکا ہوتا، اس نسخے کے بارے میں ہزار کہانیاں بن چکی ہوتی۔ تو یہ بات کہ یہ کوئی سیدنا عثمان کے زمانے میں مرتب کیا گیا، کوئی کمیٹی بنائی گئی، کوئی آیتیں تلاش کی گئی، ہرگز نہیں، یہ سب بالکل افسانے ہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ پیراڈائز لاسٹ جب آپ پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو کیا آپ ایک ایسی تصنیف پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں جس میں مقدمات قائم کر کے ترتیب سے بات بیان کی جائے؟ تو قرآن مجید میں بھی بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہو رہی ہے مخاطبین کے ساتھ وہ یہی چیز اختیار کر گئی، یعنی بالکل ایک کلام، اسی لیے کلام اللہ کہا ہے اسے۔ کلام کا لفظ جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ادبی پیراہم دیا گیا ہے، تو قرآن مجید بھی ایک شاہکارہ ادب ہے۔